ابن ماجہ میں حضرت ابن عمار رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ کسی شخص نے یہ کلمات کہے کہ فرشتوں نے ان کلمات کے پڑھنے کا اجر و ثواب لکھنا شروع کیا، اس کے تمام گناہ ختم ہو گئے۔ ان کلمات کا پڑھنے کا اجر ختم نہ ہوا، فرشتے گھبرا گئے کیونکہ ان کلمات کے اجر لکھتے لکھتے قلم بند ہو گئے۔ بالآخر انہوں نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا، اس بندے نے ایسے کلمات کہے ہیں جس کا اجر و ثواب کے بارے میں جاننے سے ہم قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باوجود جاننے کے پوچھا کہ اس بندے نے کیا کہا ہے۔ فرشتوں نے مذکورہ بالا کلمات اللہ تعالیٰ کے سامنے دہرا دیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم ان کلمات کے کہنے کا اجر و ثواب نہیں لکھ سکتے کیونکہ ان کلمات کو میں خود پسند کرتا ہوں۔ تم اسے یوں ہی لکھ لو، میں خود اپنی ملاقات کے وقت اس کو اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حدیث صحیح بخاری میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ فرمایا کہ ہر کمزور حال آدمی جسے لوگ حقیر اور کم تر سمجھیں، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے ضرور پورا فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ فرمایا کہ ہر بد مزاج، بدخو، بخیل، کنجوس اور متکبر، گھمنڈ کرنے والا۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کے والدین کی موت ہو جائے تو ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی دیر تک کرو کہ جتنی دیر تک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہو جاتی ہے جس طرح ایک بندہ سمندر کی لہروں میں ڈوب کے مر رہا ہو۔ جب ذکر ہو رہا ہو تو میت پریشان نہیں ہوتی، بلکہ میت بہت خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ اس پیاری سی بات کو اتنا پھیلاؤ کہ کوئی بھی اس سے بے خبر نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خامند بیوی سے خصوصی وقت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے قاصد بھیجے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، قاصد بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ بوسہ لینا قاصد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ چرواہے ان کے مویشی صبح شام لائیں گے اور لے جائیں گے۔ ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دے گا، اور ان میں سے بہت سو کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقارب اور رشتہ دار اسے دفنا کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر اکیلا نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں سے تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی ہوں اور تو میرے پاس آ گیا ہے، آج میرا احسان دیکھ۔ یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو تازی ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ قبر ہر روز با آواز بلند کہتی ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟
کیا ہے؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت کا گھر، وحشت کا گھر اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر تو یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے ابن آدم تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر بہت اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سر سبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں اور ان لوگوں کے گھروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ جنازے میں گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے کہ اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے موت کی تیاری نہ کی۔ بد اعمال مردے سے قبر کہتی ہے کہ تو نے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی، میرا غم تجھے یاد نہ رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ قبر کی ڈانٹ۔ حضرت سیدنا ابو الحجاج صومالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش یعنی بھلا کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑ اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، ایک قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائیوں سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ قبر کی پہلی رات میں انسان کو بعض بنیادی سوالات کیے جاتے ہیں، جیسا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ یہ سوالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہوتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں۔ اگر یہ انسان ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو اور دین پر قائم رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ان فرشتوں کے سوالات کے صحیح جواب دے گا۔ ایسی صورت میں اس کے لیے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور وہ مردہ آرام و سکون میں رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دین سے دور رہا ہو اور اللہ اور رسول کے احکامات سے غفلت میں مبتلا رہا ہو تو وہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا۔ ایسی صورت میں قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے اور وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ قبر کی پہلی رات اور دن کے تجربات انسان کی دنیاوی زندگی کی تیاری اور آخرت کے اعمال پر منحصر ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں نیک اعمال کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور دین اسلام پر مضبوطی سے عمل کرے تاکہ قبر کی پہلی رات اس کے لیے آرام و سکون کا ذریعہ بنے۔ یہ سوالات اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ انسان کا ایمان اور اس کی زندگی کیسی تھی۔ اگر انسان دنیا میں ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ صحیح جوابات دے سکے۔ فرشتے اس کے جوابات سے مطمئن ہوتے ہیں اور پھر اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اس کو وہاں سکون اور خوشی عطا کی جاتی ہے اور قیامت تک وہ راحت و سکون میں رہتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور دنیا کی محبت میں گرفتار رہا ہو اور اس نے دین پر عمل نہ کیا ہو تو وہ سوالات
سوالات کے جوابات صحیح نہیں دے سکے گا۔ فرشتے اس پر عذاب کے احکامات نافذ کرتے ہیں اور اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے اور اسے مختلف عذابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عمار رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ کسی شخص نے یہ کلمات کہے کہ فرشتوں نے ان کلمات کے پڑھنے کا اجر لکھنا شروع کیا، اس بندے کے تمام گناہ ختم ہو گئے، لیکن ان کلمات کے پڑھنے کا اجر و ثواب ختم نہ ہوا۔ فرشتے گھبرا گئے کیونکہ ان کلمات کے اجر لکھتے لکھتے قلم بند ہو گئے۔ بالآخر انہوں نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ اس بندے نے ایسے کلمات کہے ہیں جن کا اجر و ثواب کے بارے میں جاننے سے ہم قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باوجود جاننے کے پوچھا کہ اس نے کیا کہا۔ فرشتوں نے مذکورہ بالا کلمات اللہ تعالیٰ کے سامنے دہرائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم ان کلمات کے کہنے کا اجر و ثواب نہیں لکھ سکتے کیونکہ ان کلمات کو میں خود پسند کرتا ہوں، تم اسے یوں ہی لکھ لو، میں خود اپنی ملاقات کے وقت اس کو اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ حدیث میں آتا ہے کہ نافرمان شخص کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے اور اس کو وہاں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر کا امتحان ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور زندگی کو آخرت کے لیے تیار کرنے میں گزارنا چاہیے۔ قبر کے امتحان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان پر مضبوط رہیں، اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں اور نیک اعمال کریں تاکہ ہم اس مرحلے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ بحوالہ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے۔ اس آیت کی مزید وضاحت کے لیے ترجمہ، یعنی جہنم کے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے اور اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب القبر حق، یعنی عذاب قبر حق ہے۔ عذاب قبر کے بعض اسباب حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔